اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ کریمہ کا پہلا حصہ کل بیان ہو چکا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، ان کا ذبح شدہ جانور، اس کا گوشت کھانا کیسا ہے۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمحصنات من المؤمنات، فرمایا کہ اور تم نکاح کرو پاک دامن مومنہ عورتوں کے ساتھ، پاک دامن مومنہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو تم۔ تو وہ یہ ذہن میں رہے، یہاں پاک دامن کا لفظ بول کر ترغیب دی گئی ہے کہ نیک خواتین کے ساتھ نکاح کیا جائے، پاک دامن اور عفت والی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ یہ کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے ایسی عورت کے ساتھ جو فاسقہ ہو اور ان کے بے حیا قسم کی ہو یا زانیہ بھی ہو، نکاح ہو جائے گا لیکن وہ نسلیں خراب کر دے گی، جی آگے نسب کو گدلا کر دے گی، اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے۔ ہاں نکاح جب کیا جائے تو اس عورت کو اختیار کیا جائے جو دیندار ہو، جی نیکی کا ذہن رکھنے والی ہو۔ آج کے دور میں خاص طور پر یہ ضروری ہے کہ بندہ نکاح کرے تو اس عورت کے ساتھ کرے جس کا ذہن جو ہے نا وہ دینی ہو۔ لوگ جو ہے وہ نکاح کر لیتے ہیں وہ ایسی خواتین کے ساتھ کہ بعد میں وہ ان کے گلے میں اٹکی ہوتی ہیں، جن کو جناب نہ پردے کا خیال ہے نہ کسی اور چیز کا خیال ہے، وہ ایک ایک بندے کے متھے لگ رہی ہیں، ایک ایک بندے کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ ایسی خواتین جو ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے سے بچا جائے، یہی بہتر ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور فرمایا کہ ان عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کر لو، جائز ہے تمہارے لیے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔ یہ کل مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا کہ اہل کتاب کون کون سے ہیں۔ جی دو تو اہل کتاب متفقہ ہیں، یہودی اور نصرانی، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ صابیوں کا ہے۔ وہ بعض کے نزدیک کتابی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کی کتاب زبور کو ماننے والے ہیں، اور بعض کے نزدیک وہ مشرک ہی ہیں، وہ یعنی کہ صابی نہیں ہیں، وہ صابی تو ہیں لیکن وہ کتاب کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس آیہ کریمہ کے اندر اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کی حلت ثابت ہوئی کہ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک شخص کو کسی علاقے کا عامل بنایا، گورنر بنایا، تو اس گورنر نے وہاں پر اہل کتاب کی کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، یعنی یہود و نصارہ میں سے کسی کی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اسے خط روانہ فرمایا۔ خط میں یہ لکھا، فرمایا کہ تم جتنا جلدی ہو سکے اسے طلاق دے دو، اسے طلاق دے دو۔ انہوں نے آگے سے اس آیہ کریمہ کا حوالہ دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ان کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک بندے کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہ سکے۔ ان کی جب صحبت میں بیٹھے گا تو کہیں یہ نہ ہو کہ ان کی محبت میں آ کر کے ایمان دے بیٹھے،
یہ خود اس کا ایمان پختہ نہیں ہوگا تو اس کے بچے جو ہیں ان بچوں کی تربیت کرنے والی وہ عورت ہوگی یہودیہ یا نصرانیہ، کل کو وہ جناب چرچ جائے یا اپنے معبد خانے میں جائے آپ کے بچوں کو بھی ساتھ لے جائے تو ان کا بھی دین ایمان چلا جائے، بچے آپ کے ہوں گے، خرچہ آپ کا ہوگا لیکن دین ایمان ان کا وہی والا ہوگا، تو کیا بنے گا آپ کا؟ آپ نے دوبارہ خط لکھا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خط بھیج رہا ہوں، یہ خط پڑھنے کے بعد جب تک طلاق نہ دو تب تک تمہیں خط بھی نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دی ہے لیکن موجودہ دور کے اندر اس کی ہم اسے سیاستاً، مصلحتاً اور حکمتاً منع کر رہے ہیں کیونکہ اب خطرات جو ہیں وہ بہت ہو چکے ہیں۔ جو ایمان کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا تھا وہ والی بات اب جو ہے نا کمزور پڑ گئی ہے، تو کہیں یہ نہ ہو۔ آپ نے یہ فرمایا، ہمیں پتہ ہے آپ جو ہے نا وہ مومن ہی رہیں گے، آپ کے ایمان کے بارے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے علاقے کے کمزور ایمان لوگ جو ہیں وہ آپ کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی اسی طرح شادی کرنی شروع کر دی تو ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا؟ موجودہ دور کے اندر یہی ہوا ہے جی۔ ہمارے جو حکمران تھے نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کیا کیا؟ ایسی عورتوں کے ساتھ انہوں نے نکاح کیے، سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے عورتیں گھر میں رکھی، مسلمانوں نے جناب ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیے، آج بچے جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں جی۔ وہ بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کی بولی بولتے ہیں، جو ماں کہتی ہے وہی وہ کہتے ہیں۔ آپ چلے جائیں فلسطین کے اندر یہی حال ہوا ہے، اس کی تباہی میں جو عوامل ہے نا اس کے مسلمانوں سے اس کے چھننے کے، اس وقت ان کے قابض ہونے کے کفار کے، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے وہاں کے لوگوں نے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا، فرمایا کہ بنسبت مسلمانوں کی خواتین کے ان کی عورتیں سونی ہیں تو میں یہ ایمان لیوا ثابت ہوں گی مسلمانوں کے لیے۔ تو آج بھی وہی ہے، ہمارا کوئی یہاں سے کوئی پاکستانی باہر چلا جائے، وہاں کی یہود و نصارہ کی لڑکی جناب وہ بیاہ کے لے آئے پاکستان میں تو یہاں جناب میڈیا چیختا مرضی اپنی خوشی سے وہ مرتا ہی نہیں ہے، وہ تو لگتا ہے کہ ابھی فوت ہو جائیں گے۔ ایسے بےہودہ لوگ ہیں، بڑی مبارکباد بدھائیاں، وہ جناب ہم نے فتح کر لیا فلانے ملک کو، ہم نے اٹلی کو فتح کر لیا، ہم نے فلانے کو فتح کر لیا۔ بھئی کیا فتح کیا آپ نے؟ وہ کل کلاں جناب وہی خاتون جو ہے وہ آپ کے اس کے جو جس کو آپ اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے کو بھی لے جائے، اس کے بچوں کا بھی ایمان لے جائے تو کیا بنے گا آپ کا؟ پھر سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ فتاوی رضویہ شریف میں امام رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑا عالم تھا، اس نے نصرانی عورت کے ساتھ نکاح کیا، لوگوں نے منع کیا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح نہ کریں، یہ عیسائیہ ہے، نصرانیہ ہے۔ اس نے کہا میں اسے مسلمان کر لوں گا۔ کیا کروں گا؟ مسلمان کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہی اتنا بڑا عالم اور محدث جو ہے بعد میں وہی نصرانی ہو گیا، وہی نصرانی ہو گیا۔ میں نے کہا خدا کے بندے ابھی تک تو ہماری عوام جو ہے نا ان کی صرف فلمیں دیکھتی ہے، ان کا ایمان بہہ گیا ہے، جب وہ ان کے نکاحوں میں آ جائیں گی، ان کے گھروں میں آ جائیں گی تو ان کا کیا حال بنے گا بتائیں؟ ابھی تک تو انہوں نے فلمیں دیکھی ہیں بیچاروں نے، ان کے نظریات پڑھے ہیں کتابوں میں تو یہ اپنا ایمان دے بیٹھے ہیں، جب وہ ان کی نکاح میں ہی آ گئے تو پھر کیا بنے گا ان کا بھائی؟ تو اس لیے سیاستاً، حکمتاً، مصلحتاً ان سے بچنا اب ضروری ہو گیا۔ اب کا مسئلہ دیکھیں، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت منع کیا تھا جب قرآن کی حلت آ گئی تھی، قرآن کی حلت قرآن کریم نے حلال کر دیا تھا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے حالات کو بھانپتے ہوئے منع فرمایا تھا۔ لیکن آج کے جو حالات ہیں بھائی وہ تو سب کے سامنے ہیں۔ موجودہ دور کے یہودی اور نصرانی جو ہیں یہ ان عقائد پر نہیں رہے جن عقائد پر ہوتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے ساتھ نکاح کی اجازت دی تھی، جیسا کہ کل بیان ہو چکا ہے۔ اسی ضمن میں ان کے ذبیحہ کھانے کے مسئلہ کے ضمن میں یہ بیان وضاحت کے ساتھ ہو چکا ہے کہ ان کے عقائد وہ والے نہیں رہے، اب ان میں ملحدین ہو گئے، ان میں وہ لوگ اب پائے جا رہے ہیں، ان کی یہ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے ہیں نا، ان کے سکالر جنہیں کہتے ہیں وہ سارے کے سارے بے دین ہیں جی۔ ان کے پادری جو ہیں وہ تک جناب نعوذ باللہ من ذالک خدا تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو گئے، ملحد ہو گئے سارے کے سارے ہیں۔ تو اب ان کے ہاں دین جو ہے نا بس وہ برائے نام ہے، صرف چار چیزیں انہوں نے، چار چیزیں کیا ہیں وہ ایک دو ہی پکڑی ہوئی ہیں بس۔ وہ ہفتے بعد جناب جا کے چرچ کے اندر جناب او آ لو آ سر لگا کے پڑھ کے وہاں سے واپس آ گئے بس، اور عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کس پہ بیٹھ کے؟ چیئر پہ بیٹھ کے،
ساری لائن لگی ہوتی ہے، وہ کچھ گا کے واپس آ جاتے ہیں. بتائیں، یہ ان کی عبادت ہے. اور ان کے نظریات آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب پیسے جو ہے نا آپ پادری کو جمع کروا دیں، رسید اس سے لے لیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، آپ بخشے گئے. وہ پادری جو ہے نعوذ باللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود کو نائب ظاہر کر کے ان سے پیسے وصول کرتا ہے. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر لٹکائے گئے تھے اسی کے پیسے آپ جمع کروا دیں ہمیں، دکھ کم کرنے کے لیے ہمارا، تو ہم آپ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. وہ پادری چٹ لکھ دیتا ہے، لے بھی تیرے گناہ معاف. اب وہ کہتے ہیں یہی چٹ ہم رب کو دکھائیں گے، مولا دیکھ، ہم تو بھئی اپنی رسیدیں ساتھ لائیں، بل ہمارے پاس ہے، ہماری بخشش کا کتورا ہے ہمارے پاس، کتورا نہیں فتورا کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے، ہم تو بخشے ہوئے ہیں. تو اندازہ لگائیں جن کے عقائد و نظریات اس حد تک گر چکے ہوں، جو نعوذ باللہ من ذالک ملحد ہو چکے ہوں، جو داہریہ ہو چکے ہوں، اور ان ذلیلوں کی خباثت کی وجہ سے ہمارے مسلمان جو ہیں وہ داہریت سے جناب متاثر ہو رہے ہوں، اور دھڑا دھڑ لوگ رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو رہے ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے منکر ہو رہے ہوں، وہی لوگ جو ہے نا اہل اسلام کے اندر تشکیک پیدا کر رہے ہوں، اب بھی ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. اور بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان اس وقت ایسے ہیں کہ ان کے گھروں میں پائی جانے والی خواتین جو ہے نا ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے. نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک ہے مسلمان عورت، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، لیکن وہ سیدھی سیدھی اسلام کی دشمن ہے. اس کے سامنے کسی بھی اسلامی حکم کا نام لیں فوراً جل بھن جاتی ہے وہ. آپ بتائیں نا یہ 8 مارچ والی خواتین کون ہیں جو اسلام کی اس طرح کر کے مذاق اڑاتی پھرتی ہیں؟ اب بھی کوئی بندہ کہے نہیں جی ان کے ساتھ نکاح، بھائی یہ انہی کے چٹے بٹے ہیں، یہ انہی کی ساری تلچھٹ ہے، یہ انہی کا کھایا ہوا جھوٹا ہے. جب ان کے ساتھ جائز نہیں تو ان کے ساتھ کیسے جائز ہوگا؟ بھائی نہیں سمجھ آیا مسئلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح تمہارا جائز ہے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کی اجرت دے دو. یہاں اجرت سے مراد مہر ہے. کیا ہے؟ مہر ہے. بعض احمق اور پاگل لوگوں نے اس سے ثابت کیا ہے کہ وقتی طور پہ کسی بھی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا ہو، جیسے پیشاب بندے کو آ جائے تو بیت الخلاء گیا کر کے مسانہ ہلکا کر کے نکل جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ اجرت دو اور اپنا کام نکالو اور نکل جاؤ، جبکہ یہاں اجرت سے مراد مہر ہے. کیا ہے؟ مہر شرعی ہے، وہ دو تو نکاح کر لو تم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، محسنین غیر مصافحین، میں کہ تمہاری نیت جو ہے نا وہ پاک دامنی اختیار کرنے کی ہو نکاح کرنے سے. غیر مصافحین یہ نہیں کہ جناب مستیاں نکالتے ہوئے مستیاں کرتے ہوئے تم جناب نکاح کر رہے ہو، ادھر کیا صبح کو دوپہر کو پھر جناب شام نہیں پھر نہیں پھر نہیں پھر نہیں، نہ یہ نہ کرو. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا متخذی اخدان، فرمایا کہ ان کی عورتوں کے ساتھ خفیہ یاری لگا کے بھی منہ کالا نہ کیا جائے. یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ خفیہ یاری لگا کے بھی یہ کام نہ کیے جائے، مستی نہ نکالی جائیں، مستیاں نہیں کی جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے 2 حکم بیان فرمائے، دونوں یہاں بیان ہو چکے. ان کے ذبیحے کا حکم اور ان کے نکاح، ان کے ساتھ نکاح کا حکم، یہ دونوں بیان کر کے خالق اور مالک کے کلام کا انداز دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے. جی دیکھیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ باپ جو ہے نا وہ کسی کام میں خطرہ محسوس کرتا ہے لیکن بیٹا چاہتا ہے کہ میں کروں. باپ جو ہے نا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹے کر لو، لیکن یہ دیکھ لینا ہونا نہیں چاہیے کچھ پھر. جیسے باپ نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی باپ جو ہے نا اس کام کے خطرے سے آگاہ بھی کر رہا ہے. آپ یہ آیت مبارکہ دیکھیں اور اس کلام کا انداز دیکھیں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح حلال ہے. یہ بات کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یہ دیکھیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. میں جو بندہ، ایمان سے مراد یہاں پہ مؤمن ہے، مؤمن جس پر ایمان لانا ضروری ہے، آقا علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا ضروری ہے، جنت جہنم پر ایمان لانا ضروری ہے، حوض کوثر پر ایمان لانا ضروری ہے. جتنی چیزیں مؤمن ہیں، کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انبیاء پر ایمان لانا ضروری، جتنی چیزیں مؤمن ہیں یعنی جن پر ایمان لانا ضروری ہے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا
تم میں سے جس بندے نے ان کا انکار کیا، بتائیں بھائی، کوئی بندہ شادی پہ بلایا، آئیں جی روٹی پکی ہے آپ کے لیے، ساتھ تصویر بھیج دیا آپ کو بھی، ڈنڈا بھی پڑا ہے متحر، یہ طبیعت بھی آپ کی صاف کرے گا، تو بتائیں کہ بندہ جائے گا ادھر؟ کوئی جائے گا تو احتیاط کے ساتھ جائے گا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، میں جو بندہ ان کے ذبیحے کھائے، حلال ہے جو ہم نے شرائط بیان کی ہیں، اگر ان سے تجاوز کرے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ان کا دیا ہوا حرام کھاتا رہے اور حرام اسے جناب کفر کی طرف لے جائے اور اس کا ایمان ہی چلا جائے۔ ہیں فرمایا کہ کہیں یہ ہم نے جو اجازت دی ہے تمہیں، یہ محدود اجازت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، ان کی محبت میں آ کر کے تم اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھو۔ نصرانی عورت لے آئے، وہ کہے جی دیکھیں میں آپ کے ساتھ تب جناب آپ کے ساتھ رات گزاروں گی اگر آپ یہ مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ خدا ہیں، اور آپ کے اندر ایسا ہی آنا شروع ہو جائے، کوئی تھوڑا سا ماننا ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا یہ بھی مان لیں، اس سے کیا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، میں کہ مومن میں سے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار بندہ کرے گا تو فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، میں اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ ذہن میں رہے، اعمال ایسے برباد نہیں ہوتے جب تک بندہ مرتد نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ مرتد ہو جائے گا کسی ایک بھی عقیدہ اسلامیہ کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، میں جس بندے نے جناب وہ انکار کر دیا مومن میں سے کسی کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، میں اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیں جی۔ آپ بتائیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا ہے، کیسا فیصلہ سنایا ہے؟ جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے نا، اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد وہ امام محمد ہیں جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھتے ہیں اور پڑھ کے اتنے جناب عالم بنے۔ آپ نے جو کتاب لکھی نا، ایک یہودی نے آپ کی کتاب پڑھی، کتاب پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا یار یہ چھوٹے محمد کی لکھی ہوئی کتاب اتنی سونی ہے، بڑے محمد کی کتاب کتنی سونی ہوگی۔ ہاں جی، اور لوگ آپ جب گلی میں گزرتے اتنے خوبصورت تھے، گلی میں گزرتے تھے نا، لوگ آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، یہی کہتے تھے یار چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، بڑے محمد کی کیا شان ہو گئی ہے۔ وہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نقل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا، تمام احناف جو ہیں متفقہ طور پر یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عمل کیا جائے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچایا جائے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ اب یہ بات اتنی واضح اور عیاں ہو چکی ہیں، اب ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے جو باہر جاتے ہیں، باہر کی ہوائیں جو ہے نا، زہریلی ہوائیں، مسموم ہوائیں، ان کے ایمان کو جناب ان کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہیں، ڈگمگا دیتی ہیں ان کے ایمان کو، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ بچیں، اپنا ایمان بچائیں، باہر جائیں جہاں جانا ہے۔ روٹی ہے نا، وہ ایک شاید آپ نے بھی پڑھی ہوگی بات، ایک بندہ گیا کسی بزرگ کے پاس، کہنے لگا جی میں باہر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار وہاں جا کے نا اللہ تعالیٰ کو سلام دینا، میرا وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو میرا سلام دینا۔ اس نے کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، وہ تو یعنی کہ اللہ ہر جگہ سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے، تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے کہا بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں ہی ہے، تو میں پھر یہاں ہے تو پھر وہ روٹی تمہیں وہاں دے گا، یہاں کیوں نہیں دیتا؟ نہیں، وہ روٹی تجھے وہاں دے گا، یہاں کیوں نہیں دیتا؟ میں کوشش کر دوں۔ وہ بیچارے ہمارے نوجوان جو ڈنکیاں مار کے باہر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی قسمہ پرسی کی حالت ہوتی ہے ان کی، راستے میں مر جاتے ہیں بیچارے۔ سمندر میں پچھلے دنوں جناب وہ کشتی ڈوب گئی، پاکستانی تھے سارے۔ کس نے ان کا ذہن خراب کیا کہ بچے یہ نکلو، یہاں سے نکلو، باہر جاؤ، وہاں جا کے پیسے کماؤ، کسی اور غرض سے، نیکی کی دعوت کی نیت سے، کسی اور کام سے جاتا ہے بندہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں جا کے بھی نیکی کی دعوت دے۔ یہ نہیں کہ جو یہاں نہیں ہل سکتا بیچارہ بول سکتا تو وہاں جا کے کیا دے گا؟ وہاں جا کے اگر کل 11ویں پہ ہی تقریریں کرنی ہے تو پھر یہی اچھا ہے۔ یہاں چلو سارے اکٹھے ہیں تو اکٹھے کرتے رہیں مل کے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔